علی امام منست منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ ہمدان کے راستے سے حضور غوث اعظم سرکار ایران کے بارڈر پہ آئے، آگے جنجان کا علاقہ پڑتا ہے اسے کراس کیا، اور پھر ایران کے بارڈر پہ آئے، ایران کے بارڈر سے عراق ملک میں داخل ہوئے، اور وہاں سے چلتے ہوئے ایک شہر میں آگئے جسے بغداد کہتے ہیں۔ محبت سے بولے کیا کہتے ہیں؟ جسے بغداد شریف کہتے ہیں۔ حضور غوث پاک جس شہر میں آئے، یہ شہر بڑے بڑے بزرگوں کا شہر تھا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ویسے بزرگ یہاں نہیں ہیں، اسی شہر میں اتنے ٹاپ کلاس کے بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بزرگ ہندوستان میں ہو تو پھر وہ اکیلے پورے ملک کو بحکم الہی چلا سکتا ہے۔ ایک ملک کو سنبھالنے کے لیے اللہ کا ایک ولی کافی ہے۔ اتنے بڑے بڑے درویش بزرگ قلندر بغداد شریف میں آرام کر رہے ہیں۔ اگر آپ خوش ہونے کا وعدہ کرو بتا دوں، اسی بغداد شریف میں شیخ کبیر احمد رفاعی کے والد شیخ سلطان علی لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو جانتے نہیں، اس لیے آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ انہی کے بیٹے ہیں شیخ کبیر احمد رفاعی، جنہوں نے حضور کی مزار شریف پر سلام کیا تو حضور کی قبر شریف سے جواب آیا اور کہا آقا آپ کے انتقال کو 500-550 سال ہو گئے، آپ کا بیٹا کبیر احمد رفاعی آپ سے سلام کیا، جواب ملا، اب آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ شیخ کبیر احمد رفاعی نے جیسے حضور سے کہا آپ کا بیٹا بصرہ عراق سے آیا ہوا ہے اور سلام کیا، جواب ملا، اب آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم حضور کی قبر شریف پھٹ گئی، حضور کے دونوں ہاتھ باہر نکلے، شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ان کے باپ شیخ سلطان علی لیٹے ہوئے۔ اسی بغداد شریف میں اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کریں، 100 مرتبے خواب میں اللہ کو دیکھنے والے، جہاں قبر ہے وہاں 70,000 مرتبے بیٹھ کے قرآن پڑھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ بھی آرام کر رہے ہیں۔ اسی بغداد شریف میں دنیا کے سب سے بڑے بیئر بار کے مالک، سب سے زیادہ بھٹیاں شراب کی چلانے والے، اللہ کا نام نالی میں پڑا ہوا تھا، اسے اٹھا کے چوما تو رب نے انہیں ولیوں کا سردار بنا دیا۔ شیخ بشر حافی بھی آرام کر رہے ہیں۔ انہی کے مزار کے قریب میں شیخ ابو الحسین نوری بھی آرام کر رہے ہیں۔ انہی کے روضے کے قریب میں وہ بزرگ بھی ہیں جن کے بارے میں آپ دعا کرتے ہیں، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے۔ شیخ ابوبکر شبلی بھی آرام کر رہے ہیں۔ اور اسی مبارک شہر میں دو عظیم ایسی چوکھٹ ہے جن کی چوکھٹ کو، جن کے دروازے کو باب المراد کہا جاتا ہے۔ ایک کا نام ہے سرکار امام موسیٰ کاظم اور ایک ذات کا نام ہے سرکار امام محمد جواد تقی۔ یہ 12 امام میں 2 امام ہیں جو بغداد شہر کے کاظمین میں لیٹے ہوئے ہیں۔ قریب میں ایک مبارک بستی ہے جسے شونیزیہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں، جن کی مزار شریف پر غوث پاک جب جایا کرتے تھے تو اپنی چپل شریف اتار کے جایا کرتے تھے۔ ان کا نام ہے شیخ معروف کرخی۔ کیا نام ہے؟ اونچی بولے۔ شیخ معروف کرخی، یہی وہی بزرگ ہیں جن کی مزار شریف پر غوث پاک گئے تھے اور فرمایا تھا شیخ معروف کرخی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قبر شریف سے جواب آیا تو حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں اے شیخ معروف میں آپ سے ایک درجہ بڑا ہوں۔ یہ غوث پاک کے پردادا کے دادا، ان کی مزار پر غوث پاک گئے تو فرماتے ہیں شیخ معروف کرخی میں آپ سے ایک درجہ بڑا ہوں۔ پھر کہتے ہیں غوث پاک نا 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 نا، میں آپ سے 2 درجہ بڑا ہوں، میری جو پوسٹ ہے وہ 2 بلند ہے آپ سے زیادہ۔ خدا کی قسم شیخ معروف کرخی کی مزار شریف سے آواز آئی او شیخ عبد القادر جیلانی، درجے تو آپ ہی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اللہ، یہ شیخ معروف کرخی ہیں۔ ان کی دربار میں روزے کے قریب میں حضور غوث پاک نے چلہ فرمایا۔ شیخ محمود آلوسی تفسیر روح المعانی کے مفسر ہیں، ان کی مزار شریف بھی انہی کے بغل میں ہے۔ شیخ عیسیٰ کرخی وہیں لیٹے ہوئے ہیں۔ سرکار مولائے کائنات کے خلیفہ حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پینے والے، سمجھ رہے ہیں؟ کربلا کی مٹی حضور نے جن کو دے کے فرمایا تھا اے سلمہ یہ مٹی رکھو، جب یہ مٹی سرخ بن جائے گی تو سمجھ لینا کہ میرے نواسے کو یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ یہ شیشی حضور نے جس کو دی تھی ان کا نام تھا سلمہ، حضور کی بیوی تھی، ہم سب کی ماں ہیں۔ انہوں نے ان کا دودھ پیا خواجہ حسن بصری نے۔ خواجہ حسن بصری کے خلیفہ شیخ داؤد طائی اسی بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے بیاج لینے والے انسان
سب سے بڑے پیاج خور، لیکن جب اللہ نے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائی تو سید الاولیاء بن گئے۔ خواجہ حبیب اجمی یہیں لیٹے ہوئے ہیں۔ شہید راہ محبت شیخ منصور حلاج اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ شیخ امام غزالی جن کی تقریر سن کر کے 25,000 یہودیوں نے عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اسی بغداد میں لیٹے۔ ہندوستان میں بنگال کے علاقے میں تبلیغی دورے کے لیے اپنی بڑی کارکردگی کو پیش کرنے والے شیخ ابو رخومرہ ہندی رفاعی سلسلے کے بزرگ ہیں، یہ اسی بغداد شہر میں آرام کر رہے ہیں۔ اگر خوش ہونے کا وعدہ کرو، تقریباً اسی بغداد شریف سے 2.25 گھنٹے کے فاصلے پر وہ شہر ہے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ جسے کربلا کہتے ہیں، جہاں مولا عباس آرام کر رہے ہیں، جہاں مولا حسین آرام کر رہے ہیں، وہیں سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ شہر ہے جہاں مشرق و مغرب کا امام، ولیوں کا بادشاہ، حضور کے لاڈلے سرکار مولا علی آرام کر رہے ہیں۔ یہ وہ بغداد شہر ہے جس میں شیخ عبدالجبار شاہ، شیخ ابو خمرہ ہندی آرام کر رہے ہیں۔ شار سراج میں غوث پاک کے استاذ شیخ صدر الدین لیٹے ہوئے ہیں۔ اور خوش ہونے کا وعدہ کرو بتا دوں، اسی بغداد میں غوث پاک کے ہاں چوری کرنے والے بزرگ جو ابدال بنا دیے گئے خواجہ قطب الفی بھی لیٹے ہوئے ہیں، اور اسی بغداد کو بغداد شریف بنانے والے شیخ عبدالقادر جیلانی بھی اسی بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں۔